बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6 जुलाई 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तारकीन के अकामों और वीज़ों में 3 माह की तोसी की मंजूरी। ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। इस तरह इन गैर मुल्कियों के अकामों में भी 3 माह की तोसी होगी जो एग्ज़िट री एंट्री पर बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि इनके वीज़ों में भी इतनी ही मुद्दत के लिए मुफ्त तोसी होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाले माशी मसाइल के असरात कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से अफराद, निजी शोबे, सरमायाकारों और कारोबारी इदारों की इमदाद के लिए कोशिशें जारी रखे हुए ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुतअद्दिद फ़ैसले किए हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। एलामिये के मुताबिक गैर मुल्कियों के फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ों में मुफ्त तोसी की मंजूरी दी गई। इन गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह की मुफ्त तोसी होगी जो एग्ज़िट री एंट्री पर बैरून मुल्क गए हुए हैं और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से वापस नहीं आ सके। इसके अलावा मुमलिकत में मौजूद इन तमाम गैर मुल्कियों के अकामों और विज़िट पर आने वाले वीज़ों में भी 3 माह मुफ्त तोसी की गई है, जिनके अकामे और वीज़े परवाज़ों की मुअत्तली के दौरान ख़त्म हो गए थे। वजारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि शाही फरमान में मज़कूरा बाला इस्तस्नाई सूरतों पर हस्बे ज़रूरत नज़र सानी और तब्दीली होती रहेगी। अकामे और वीज़ों में तोसी के हुक्मनामे क्या हैं? ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों और वीज़ों में 3 माह की तोसी की जो मंजूरी दी है, इसके तहत गैर मुल्कियों के फ़ाइनल और एग्ज़िट वीज़ों में मुफ्त तोसी की जाएगी। इन गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह मुफ्त तोसी होगी जो एग्ज़िट री एंट्री पर बैरून मुल्क गए हुए हैं और जिनके वीज़े मुमलिकत में आमदोरफ्त की पाबंदी के बायस एक्सपायर हो गए। इन गैर मुल्कियों के एग्ज़िट री एंट्री वीज़ों में 3 माह की मुफ्त तोसी होगी जिनके वीज़े मुमलिकत में आमदोरफ्त की पाबंदी के बायस इस्तेमाल नहीं हो सके। इन तमाम गैर मुल्कियों के एग्ज़िट री एंट्री वीज़ों में 3 माह की तोसी होगी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और इनके वीज़े सफरी और पाबंदियों के बायस एक्सपायर हो गए। मुमलिकत में मौजूद इन तमाम गैर मुल्कियों के अकामों और विज़िट पर आने वाले वीज़ों में भी 3 माह की तोसी होगी जिनके अकामे और वीज़े सफरी पाबंदियों के दौरान ख़त्म हो गए। याद रहे कि इससे कबल महकमा पासपोर्ट ने मुकीम गैर मुल्कियों के अकामे रहायशी परमिट की मुद्दत में किसी फ़ीस के बगैर खुद ब खुद 3 माह की तोसी की थी। बैरून मुल्क मुकीम तारकीन के अकामे तजदीद होंगे। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। 21 जून से कर्फ्यू के ख़ात्मे के बाद मामूलात ज़िंदगी बदतरीज बहाल हो रहे हैं, ताहम बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने उर्दू न्यूज़ के तवस्सुत से अपने मसाइल बयान किए। कानूनी माहिरीन और जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दी गई वजाहत की मदद से इनके जवाब दिए गए। उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट और फेसबुक पर कई अफराद ने सवाल किया कि सऊदी अरब से बाहर हैं, अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क रहते हुए अकामे की तजदीद मुमकिन है? महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर इसका जवाब ये दिया कि राजुल वक़्त निज़ाम के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की के अकामे की तजदीद बैरून मुल्क क़याम के दौरान नहीं हो सकती। अगर अकामा होल्डर मुमलिकत में मौजूद हो तो इसके मुतल्लिकीन मसलन बीवी बच्चे बाहर हों तो ऐसी सूरत में इसके अकामों की तजदीद सरबराह के अकामे की तजदीद के तवस्सुत से हो जाएगी। महकमा पासपोर्ट का इस हवाले से मज़ीद ये कहना है कि इसका इम्कान है कि कोरोना बहरान की वजह से हुकूमत नई हदायत या नए फ़ैसले जारी करे जिनका अभी तक कोई ऐलान किया गया है और ना ही महकमे को मुत्तला किया गया। मुमकिन है कि हुकूमत हंगामी हालात को मद्देनज़र रखकर इस्तस्नाई सूरत हाल के तौर पर कोई सहूलत दे, मगर ये बात मद्देनज़र है कि अभी तक इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के इब्तदाई दिनों इत्मीनान दिलाया था कि हंगामी सूरत हाल की वजह से पेश आने वाले मसाइल को इंसानी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। महकमा पासपोर्ट का ये भी कहना है कि जब भी कोई नया फ़ैसला होगा इसका ऐलान सरकारी चैनल्स के ज़रिए बाकायदा कर दिया जाएगा।
ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اودا ویب سائٹ کے ذریعے وطن واپسی کی سہولت کا طریقہ کار کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے متعلقہ اداروں محکمہ پاسپورٹ، سعودی عربین ایئر لائنز، سفارت خانوں کے تعاون اشتراک سے عودت نظام متعارف کرایا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واپسی کے خواہش مند اپنے سفارت خانے سے ایک خط حاصل کر کے جس میں واضح کیا گیا ہو کہ متعلقہ ملک امیدوار کو واپس نہیں کرے گا اور وہ سعودی عرب سے سفر کر سکتا ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ امیدوار کو سفر سے قبل کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ وطن پہنچنے پر اسے قرنطینہ کے اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ سعودی حکومت کی سہولت سے ایسے غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے تھے اور ایسے غیر ملکی جو کرونا بحران کی وجہ سے وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ عودت پروگرام کے تحت واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں یومیہ 1 کروڑ ماسک تیار ہوں گے۔ سعودی عرب میں فیکٹریوں اور اداروں کو یومیہ 1 کروڑ حفاظتی ماسک تیار کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ وزیر صنعت و معدنیات بندر الخریف نے کہا کہ کرونا بحران کے شروع سے ہی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ حفاظتی ماسک اندرون ملک زیادہ سے زیادہ تیار کیے جائیں تاکہ اس حوالے سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ضروریات آسانی سے پوری کی جا سکیں۔ اخبار 24 کے مطابق الخریف نے بتایا کہ کئی سرکاری ادارے اندرون ملک ماسک تیار کر رہے ہیں۔ حکومت اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے قرضے بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسک تیار کرنے والی فیکٹریوں سے براہ راست ماسک بھی خریدے جا رہے ہیں۔ یہ طے پایا کہ مملکت میں ماسک کی یومیہ پیداوار 1 کروڑ تک پہنچ جائے۔ وزیر صنعت کا کہنا تھا کہ کرونا بحران کے شروع میں ہماری فیکٹریاں حفاظتی ماسک جتنی تعداد میں تیار کر رہی تھی اب ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ کر 5 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ سعودی فیکٹریاں فی الوقت 25 لاکھ حفاظتی ماسک تیار کر رہی ہیں۔ جلد ہی یومیہ 1 کروڑ۔ پانی کا بل زیادہ کیوں آنے لگا؟ سعودی نیشنل واٹر کمپنی نے بتایا کہ بعض صارفین کا پانی کا بل معمول سے زیادہ اس لیے آیا کیونکہ پانی زیادہ خرچ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے بل کے زیادہ آنے کی وجوہات کے بارے میں بیان جاری کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ صارفین کی رہائش میں پانی کے نیٹ ورک سے پانی رس رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کا تناسب 82% تک ہے۔ رساؤ کے نمایاں ترین وجوہات میں واٹر ٹینک میں پانی کے لیول کو کنٹرول کرنے والی ربڑ کے نظام کی خرابی، دوم ٹینک سسٹم اور ٹوائلٹ کی کرسی میں خرابی ہے۔ نیشنل واٹر کمپنی کے مطابق پانی زیادہ خرچ ہونے کا دوسرا سبب مکانات کی تقسیم اور عمارت کے یونٹس میں پانی کے نظام کی خرابی ہے۔ اس سے 16% پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا سبب پرانے واٹر میٹرز کی ریڈنگ ہے۔ یہ پانی کے زیادہ خرچ کے حوالے سے 2% تک ذمہ دار ہے۔ نیشنل واٹر کمپنی نے ٹویٹر پر بیان میں مزید کہا کہ رہائشی عمارتوں کے لیے کفایت جاری اسکیم مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے تحت رہائش میں پانی کے ضائع ہونے کا پتہ لگایا گیا کہ کہاں سے اور پانی کیسے ضائع ہو رہا ہے۔ کرونا کی نئی لہر نہیں آئی، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بتایا کہ ابھی تک سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر نہیں آئی۔ ترجمان نے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے، کبھی متاثرین کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کبھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی حال سعودی عرب کا بھی ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کرونا وبا کی دوسری لہر کب آئے گی اور یہ وبا متعینہ طور پر کب ختم ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق العبد العالی نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کے نئے منظرنامے کے حوالے سے کہا کہ دنیا کے بیشتر میڈیکل سینٹر اور ریسرچ اینڈ اسٹڈیز انسٹیٹیوٹس نے ابھی تک کرونا وائرس ختم ہونے کی تاریخ کا تعین نہیں کیا۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں انتہائی نگہداشت کے 50% مریضوں کی عمریں 60 برس سے زیادہ ہیں۔ بیشتر لا علاج امراض میں مبتلا ہیں۔ خوشائند امر یہ ہے کہ ان سب کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد العالی نے یہ بھی کہا کہ اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹر میں صحت کے انتظامات اعلیٰ درجے کے ہیں۔ جب بھی وہ کرونا وائرس کی کوئی علامات دیکھیں تو اس سے مطلع کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، ماسک تیار کرنے لگیں گی۔ باہا کے جنگلات میں ہلال احمر کے رضاکاروں کا کیمپ۔ الباہا ریجن کے جنگلات اور جمعہ نماز کے وقت
مسجدوں میں حلال امر کے رضاکار شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صحت کی خدمات اور طبی مشورے فراہم کرنے کے لیے عارضی کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باہا میں حلال احمر کے ترجمان عماد الزہرانی نے کہا کہ زادان کے جنگلات باہا کا سب سے معروف سیاحتی اور تفریحی مقام ہیں، جہاں رہائشیوں کے علاوہ سیاح بھی آتے ہیں۔ حلال احمر کے رضاکاروں نے یہاں عارضی کیمپ قائم کر رکھا ہے، جہاں آنے والوں کا مفت معائنہ کیا جاتا ہے اور طبی مشورے دیے جاتے ہیں۔ رضاکاروں کی ٹیم میں سعودی نوجوانوں کے علاوہ خواتین بھی شامل ہیں، جو جنگلات میں کورونا کے انسداد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرواتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات میں آنے والوں کو درجہ حرارت، وزن خون کا دورانیہ اور شوگر ٹیسٹ کے علاوہ دیگر مختلف خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کے خدمات شہر کی مساجد میں جمعہ نماز کے لیے آنے والوں کو بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کیمپوں کا ایک طرف مقصد معاشرے کی خدمت اور آگاہی اور شعور اجاگر کرنا، تو دوسری طرف سعودی نوجوانوں میں رضاکاری کا شوق پیدا کرنا ہے۔ کورونا کے 3580 مزید مریض، 58 ہلاکتیں۔ سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس کا شکار ہونے والے 3580 نئے مریضوں کا اندراج کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,09,509 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ روز مزید 1980 مریض شفا یاب ہوئے۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 1,45,236 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 58 مریض ہلاک ہوئے اور یوں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1,916 ہو گئی۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس وقت 62,357 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 2283 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ریاض میں سب سے زیادہ 332 کیسز کی تصدیق ہوئی، طائف میں 271، خمیس مشیط میں 242، مکہ مکرمہ 230، مدینہ منورہ میں 159، دمام میں 206، جدہ میں 149، الخبر میں 70، حفر الباطن میں 85، بریدہ میں 114، تبوک میں 53، قطیف میں 111 اور محائل اسیر میں 113 نئے کیسز کا پتہ چلا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، سماجی فاصلے کے اصول اور ماسک کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اجتماع میں زیادہ سے زیادہ 50 افراد کو شرکت کی اجازت ہے، تاہم تمام افراد کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔